च तेरे। جی فرمائیے. میں جانتی ہوں تم نے یہ سب کیوں کیا ہے. اچھا کیوں کیا ہے؟ وہ تو بس اللہ نے میرا نام بنا دیا ہے تو ہم ایک ہی کشتی کے مسافر نا. لیکن منزل الگ الگ. کیا پتا منزل بھی ایک ہی ہو. میں اپنی امانت یہاں چھوڑ کے گیا تھا, اسی کا پوچھنے کے لیے آیا. آپ دونوں کے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا دل کہ نیلو وزدان کے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی رو رہی ہوگی. وہ چھری اٹھائے گی اور اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی. نیلو وہیں بے ہوش ہو جائے گی اور جب وزدان اس کمرے میں داخل ہوگا تو نیلو کو زمین پر بے ہوش پڑا دیکھ کر چونک جائے گا. وہ اسی وقت نیلو کو گود میں اٹھائے گا اور باہر لے جا کر اپنی گاڑی میں ڈالے گا اور فوراً اسے لے کر اسپتال پہنچے گا. ڈاکٹر نیلو کو دیکھیں گے اور وزدان کو آ کر بتائیں گے کہ اس کی حالت کافی خراب ہے, اس کا کافی خون بہہ چکا ہے. وزدان فوراً نواب صاحب کو کال کرے گا. نواب صاحب کال اٹھائیں گے اور گھبرا کر پوچھیں گے کہ کیا ہوا وزدان, سب خیریت ہے؟ وزدان کہے گا کہ نیلو نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی ہے, اس کی حالت بہت خراب ہے, آپ فوراً ہسپتال پہنچیں. نواب صاحب فوراً ہسپتال کے لیے روانہ ہوں گے. دوسری طرف دلشاد کی کچھ لوگوں سے لڑائی ہوگی. وہ اسے اس کی بہن کو مار مار کر زخمی کر دیں گے. اس کی بہن بے ہوش ہو جائے گی اور دلشاد اسے گود میں اٹھا کر ہسپتال کے لیے روانہ ہوگا. ڈاکٹر نیلی کو اندر لے کر جائیں گے اور پھر دلشاد کی نظر دوسرے کمرے میں بے ہوش لیٹی ہوئی نیلو پر پڑے گی. وہ یہ دیکھ کر چونک جائے گا اور پریشان ہو کر نیلو کے پاس جانے لگے گا کہ اسی وقت نواب صاحب بھی ہسپتال پہنچیں گے. دلشاد کی نظر ان پر پڑے گی اور وہ فوراً وہاں سے ہٹ جائے گا. ڈاکٹر جا کر بتائیں گے کہ نیلو کو ہوش آ چکا ہے, آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں. نواب صاحب نیلو کے کمرے میں جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو, مجھے تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی. نیلو کہے گی بابا اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, پلیز آپ مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کا اور امی کا بہت دل دکھایا ہے. اسی وقت وجدان بھی کمرے میں آئے گا اور نیلو سے کہے گا کہ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری. نیلو نظریں چرائے گی اور نواب صاحب وجدان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہیں گے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو. نیلو اس شادی سے خوش نہیں تھی, ہم نے یہ شادی زبردستی کروائی تھی, لیکن اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے. اس نے جو کیا اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں. وجدان کہے گا انکل آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ نیلو اس شادی سے خوش نہیں تھی, اس نے مجھ سے خود کہا تھا وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ فکر مت کریں, یہ سب باتیں ہم بعد میں کر لیں گے. دوسری طرف چٹکی کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی اور دلشاد اسے لے کر ہسپتال سے چلا جائے گا, لیکن اس کا نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہوگا اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی انتظام. یہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا اور جب تک یہ ایک بڑا آرٹسٹ نہیں بن جاتا نیلو وجدان کے ساتھ اسی کے گھر میں رہتی رہے گی. اور پھر ایک دن دلشاد کو بھی وہی آدمی دوبارہ ملے گا جسے اس کی آواز پسند آئی تھی. دلشاد اسے کہے گا کہ میں بہت پریشان ہوں, پلیز میری مدد کرو. وہ کہے گا تم فکر مت کرو, اس بار میں خود تمہارا گانا ریکارڈ کرواؤں گا. وہ دلشاد کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس کا گانا ریکارڈ کروائے گا جو ریلیز ہوتے ہی دھوم مچا دے گا. ہر طرف دلشاد فیصلہ بادی کا نام ہوگا. تو اس طرح دلشاد کی بھی قسمت بدل جائے گی اور ایک نئی کہانی کا آغاز ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں. یہ